عالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ خالق کائنات مالک کائنات جل جلالہ و عم نوالہ نے فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، بے شک اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اے نبی اور نبی کے گھر والوں تم سے ناپاکی کو دور کر دے۔ سامعین کرام، یہ جو انما لفظ ہے نا قرآن کا پہلا، یہ بطور حصار استعمال ہوتا ہے۔ حصار سمجھتے ہیں جیسے عامل بابا لوگ جن نکالتے ہیں اور ایک حصار باندھتے ہیں۔ اب حصار باندھا جاتا ہے کہ اندر والا باہر نہیں، باہر والا اندر نہیں آتا۔ اللہ رب العالمین نے آل بیت رسول کے اوپر یہ حصار باندھ دیا کہ انما یرید اللہ آپ سے یہ ارادہ چاہتا ہے۔ اب نبی کے گھر والوں کو خالق کائنات نے حصار میں رکھ لیا کہ کوئی باہر والا اندر نہیں آ سکتا، اندر والا باہر نہیں جا سکتا۔ سامعین، آل نبی اولاد علی وہ ایک عظیم چیز ہے کہ جس اور عظیم نعمت ہے کہ جو مالک کائنات نے مجھے اور آپ کو دی۔ خالق کائنات نے ان کو اتنے رتبے اور اتنا کمال عطا کیا اور اتنی شانیں عطا کی، اتنی رفعتیں عطا کی۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنی ساری رعایا کے لیے 2 درہم غریبوں کے لیے صدقہ لگا دیا کہ وہ آیا کریں 2 درہم لے کے چلے جایا کریں۔ ایک دن ایک سپاہی آیا، آ کے کہتے کہ بادشاہ سلامت، فلاں محلے میں ایک سید زادہ ہے اور جو آپ اس کو پیسے دیتے ہیں 2 درہم، اس سے وہ شراب خریدتا ہے اور پی لیتا ہے۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ میں تو بھلے کے لیے پیسے دیتا ہوں اور یہ تو جناب شراب پی کے پیسے اڑا دیتے ہیں۔ سید کو بلایا اور سید زادے کو کوڑے لگائے گئے۔ جب سید زادے کو کوڑے لگے تو رات کو بادشاہ سویا تو دیکھا کریم آقا علیہ السلام خواب میں تشریف لائے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمر سے کپڑا اٹھایا، دیکھا تو اس کے اوپر زخموں کے نشان تھے۔ وہ بادشاہ عرض کرتا ہے قربان یا رسول اللہ یہ کیا ہوا؟ کریم آقا نے فرمایا کہ تو نے آج میرے بیٹے کو مارا، در حقیقت تو نے اس کو نہیں مارا، مجھے مارا تھا، کیونکہ میری آل کو تکلیف ہوئی تھی۔ جب میری آل کو تکلیف ہوتی ہے اس سے مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ پھر کریم آقا علیہ السلام کا وہ فرمان حدیث میں آیا من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، کہ جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جن نے ان سے محبت کی ان نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی خالق کائنات اسے میرے ساتھ جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا۔ سامعین و ناظرین کرام، یہ آل بیت کو رب کائنات نے عزتیں اور رفعتیں عطا فرمائی تھی۔ ایک بندہ حج کے لیے جا رہا تھا کہ سید زادی ملی، اس نے کہا مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، ان پیسوں سے میری مدد کر دو۔ وہ بندے کہنے لگا کہ میں تو حج کے لیے جا رہا ہوں، حج بہت عظیم عبادت ہے، میں اس کے لیے جا رہا ہوں۔ پیسے نہیں دیے، چلا گیا، حج کیا، مدینہ طیبہ میں حاضر ہوا۔ حاضر ہو کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ دیدار کی بھیک عطا فرما دیجئے۔ کریم آقا علیہ السلام خواب میں آئے لیکن چہرہ نہیں دکھایا۔ بادشاہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری زیارت کے لیے تو اتنے پیسے لگا کہ اتنی دور سے آیا میرے پاس، لیکن زیارت نہیں کر پا رہا۔ اگر تم میری بیٹی جو تجھ سے پیسے مانگنے آئی تھی اس کو اپنے ملک میں پیسے دے دیتا تو میں محمد مصطفیٰ تجھے زیارت کروانے کے لیے مدینہ سے تیرے گھر میں آ جاتا۔ سامعین کرام، کیسی خالق کائنات نے کریم آقا علیہ السلام کی آل کو محبتیں اور رفعتیں اور عظمتیں عطا فرمائی ہیں۔ کیسی آل ہے کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو نبی کی آل ہے ان کے نزدیک ناپاکی نہیں جا سکتی۔ ناظرین کرام، اگر قرآن اٹھا کے دیکھیں، حدیث اٹھا کے دیکھیں تو اللہ نے فرمایا کہ ایمان والو ناپاکی سے دور رہو، اے روزہ رکھنے والو ناپاکی سے دور رہو، اے نماز پڑھنے والو ناپاکی سے دور رہو، اے وہ لوگوں جو زکوٰۃ دیتے ہو ناپاکی سے دور رہو، حجیو ناپاکی سے دور رہو، اے پیرو ناپاکی سے دور رہو، اے ولیو ناپاکی سے دور رہو، اے غوثو ناپاکی سے دور رہو، اے اوتادو ناپاکی سے دور رہو، اے ولیو ناپاکی سے دور رہو، اے غوثو ناپاکی سے دور رہو، اے تبع تابعین ناپاکی سے دور رہو، اے تابعین ناپاکی سے دور رہو۔
اے صحابہ ناپاکی سے دور رہو، لیکن قربان جائیں جب باری آتی ہے آل نبی اولاد علی کی تو اللہ فرماتا ہے کہ سارے ایمان والوں ناپاکی سے دور رہو، لیکن آل نبی کی باری آئی، رب فرماتے ہیں اے ناپاکی یہ میرے نبی کی آل ہے، تو اب سے لے کر تا قیامت میرے نبی کی آل سے دور چلی جا۔ سامعین کرام کیسی عظمت ہے کہ باقیوں کو حکم دیا جاتا ہے بچو، لیکن قرآن کہتا ہے میں نے تو ان کو بچا کے محفوظ کر کے بھیج دیا ہے۔ سامعین جو اہل بیت ناپاکی جن کے قریب نہیں آتی، اگر ان کی محبت ہمارے دل میں آ جائے، اور یہ بات یاد رکھیے گا ناپاک دل میں آل نبی کی محبت آتی نہیں، لیکن جس دل میں آ جاتی ہے اسے کبھی ناپاک نہیں ہونے دیتی۔ اعلیٰ فرماتے ہیں نا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے اس میں ہے کیا تھوڑا نور کا۔ پھر فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور نو ہے عطرت رسول اللہ کی۔ فرماتے ہیں اے مسلمانوں نبی کی آل کشتی ہے، صحابہ ستارے ہیں، نبی کی آل کی کشتی میں بیٹھ جاؤ، صحابہ کے ستاروں سے ہدایت لیتے جاؤ۔ آل نبی کی کشتی میں آنا، صحابہ سے ہدایت لینا تمہارا کام ہے، بخش کے حساب سے بچا کے جنت میں بھیجنا خالق کائنات کا کام ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو آل نبی اولاد علی کی سچی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔